السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ مسبوق انسان، یعنی مسبوق سے مراد وہ ہے کہ جس آدمی کی نماز کی کوئی رکعت رہ گئی ہے امام کی نماز سے، تو وہ اپنی نماز کیسے مکمل کرے، یعنی جماعت کی نماز کے ساتھ ملنے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو اس میں ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ جب بھی کوئی انسان 2 رکعتیں پڑھ چکا ہے تو اس کے لیے وہاں التحیات بیٹھنا، تشہد بیٹھنا یہ لازم ہے۔ اور اسی طرح جب بھی وہ اپنی نماز شروع کرے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، یعنی امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا تو جو مسبوق ہے، جس کی کوئی رکعت رہ گئی ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ تو جب وہ اس رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو کھڑا ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے ثنا سے شروع کرے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں سے وہ اپنی رکعت شروع کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ بھی پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد وہ سورت بھی ملائے گا۔ اور سورت کیوں ملائے گا؟ اس وجہ سے کہ اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو رکعت پڑھ رہا ہے، یہ اس کی پہلی رکعت ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی 2 رکعتیں امام صاحب سے رہ گئیں، تو اس نے اب جو 2 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہیں، وہ والی 2 رکعتیں اس نے پڑھی ہیں جو امام صاحب کی تھیں، اور امام صاحب اس وقت تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ رہے تھے، تو اس کی گویا کہ تیسری اور چوتھی رکعت امام صاحب کے ساتھ ہو گئی، اور اب اس نے اپنی وہ جو 2 پہلے سے رہ گئی رکھتے تھیں وہ اس نے پڑھنی ہے۔ اب یہ جب اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ اپنی گویا کہ پہلی رکعت پڑھ رہا ہے، اور جب یہ پہلی رکعت پڑھ رہا ہے تو پھر یہ شروع کرے گا سبحانک اللہم و بحمدک سے، اور ساتھ میں تعوذ، تسمیہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، اور پھر ساتھ میں سورت بھی ملائے گا، کیونکہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اگر 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعت والی نماز میں اس کی 2 رکعتیں رہ گئیں، یہ کھڑا ہوگا، پہلی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت پڑھے گا، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اب یہ دونوں رکعتوں میں دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، اور پھر اپنی نماز مکمل کرے گا۔ اگر مثال کے طور پر اس کی 3 رکعت امام سے رہ گئیں، 1 رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، تو اس صورت میں جب اس نے 1 رکعت امام کے ساتھ جو پڑھی تو گویا کہ اس نے امام کے ساتھ چوتھی رکعت پڑھی ہے، اور اب اس کی پہلی 3 رکعتیں باقی ہیں، تو جب یہ کھڑا ہوگا تو یہ سبحانک اللہم سے شروع کرے گا، سورت بھی ملائے گا، بلکہ تعوذ، تسمیہ پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، اور سورت بھی ملائے گا، اور پھر اب اس کی 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ ہو گئی، 1 رکعت اس نے اپنی پڑھ لی، 2 رکعتیں اس کی ہو گئیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد التحیات بیٹھنا ہے، تو لہذا یہ التحیات بیٹھے گا، اور پھر اپنی باقی رہی ہوئی 2 رکعتیں پوری کرے گا۔ لیکن اس کی اب یہ جو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، یعنی دوسری اپنی رکعت کے لیے، اس کی ویسے تو تیسری رکعت ہوگی، لیکن یہ جو اپنی رکعت پڑھ رہا ہے وہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہے، 1 اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی اور 3 اس کی باقی ہیں، تو یہ اپنی دوسری رکعت پڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی التحیات بیٹھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر پھر یہ کھڑا ہو گیا، اور اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، اور ساتھ میں اس کے سورت بھی ملائے گا، کیونکہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت الفاتحہ کے ساتھ ملانا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور پھر اب اس کی آخری 1 رکعت رہ گئی، تو اب یہ آخری رکعت جو پڑھے گا وہ بغیر سورت کے پڑھے گا، کیونکہ اس نے جو امام صاحب کے ساتھ پڑھی تھی وہ اس کی آخری رکعت تھی، اور وہ اس نے بغیر سورت کے پڑھی تھی، اور اب یہ جو تیسری رکعت اس کی باقی ہے
تو یہ بھی بغیر صورت کے پڑھے گا۔ تو اس طرح یہ مقتدی جو ہے وہ امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اس مسئلے میں کافی غلطیاں کرتے ہیں اور کسی پوچھنے والے سے پوچھنے میں شرماتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو کے اندر میں نے یہ چاہا کہ آپ کو یہ مسئلہ بتا دیا جائے۔ اور اگر کوئی انسان 3 رکعت والی نماز میں شریک ہوا امام کے ساتھ، اور بلکہ آخری رکعت میں شریک ہوا، مغرب کی نماز میں آخری رکعت میں شریک ہوا، تو اب یہ گویا کہ امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت میں شریک ہوا ہے، اور تیسری رکعت اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی، عبدہ و رسول تک پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب امام صاحب کہیں گے دوسری طرف تو یہ کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہو کر سبحانک اللہم سے ابتدا کرے گا۔ اور پھر اب یہ گویا کہ 1 رکعت اس کی ہو گئی امام صاحب کے ساتھ، اب اس کی 2 رکعتیں اپنی باقی ہیں، اور 2 رکعتیں کون سی باقی ہیں؟ پہلے والی۔ اور جب پہلی والی رکعت ہوتی ہے، جو بھی پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں سبحانک اللہم سے شروع کیا جاتا ہے اور ثنا پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد تعوذ تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں، تعوذ تسمیہ، اور سورۃ الفاتحہ، اور ساتھ میں سورت ملائے گا۔ اور پھر جب 2 رکعتیں اس کی ہو گئیں تو اب اس کے لیے اتحیات بیٹھنا ضروری ہے۔ اب عبدہ و رسول تک پڑھ کر پھر کھڑا ہو جائے گا، اور اس کی اب اپنی دوسری رکعت ہے، اگرچہ ٹوٹل کے حساب سے تو اس کی تیسری رکعت ہے، لیکن اپنی یہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہے کیونکہ تیسری رکعت یہ امام صاحب کے ساتھ پڑھ چکا ہے۔ تو جب یہ دوسری رکعت کے لیے اٹھے گا تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، اور پھر آخر میں یعنی رکعت مکمل کرنے کے بعد وہ اتحیات پڑھے گا۔ اگر مثال کے طور پر تیسری رکعت میں سجدے کے اندر یہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہوا، اور جب امام صاحب سجدہ کر چکے، اب اس نے اتحیات عبدہ و رسول تک پڑھ لیا، عبدہ و رسول تک پڑھنے کے بعد یہ کھڑا ہوگا اور سبحانک اللہم سے اپنی رکعت شروع کرے گا، کیونکہ اب یہ اس کی پہلی رکعت ہے۔ اس نے گویا کہ امام صاحب کے ساتھ کوئی رکعت میں جو ہے وہ اس کو نہیں ملی امام صاحب کے ساتھ، صرف یہ اس کو جماعت کا ثواب تو مل گیا، لیکن اس کی رکعتیں ساری باقی ہیں۔ تو اب یہ پہلی رکعت کو سبحانک اللہم سے شروع کرے گا اور سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، اور پھر اسی طرح جو 3 رکعت کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ اسی طرح مکمل کرے گا۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد عبدہ و رسول تک، اور پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت ملائے گا، عبدہ و رسول تک پڑھ کر پھر تیسری رکعت میں خاموش رہے، تیسری رکعت جو ہے وہ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، ساتھ میں سورت نہیں ملائے گا۔ تو اس طریقے سے یعنی اصول یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات بیٹھا جاتا ہے، اور جب سلام پھیر دیں گے امام صاحب تو اس کی اب جو باقی ماندہ رکھتے ہیں وہ گویا کہ پہلی رکعت سے شروع کرے گا، اس کی جس رکعت کو یہ شروع کرے گا یہ اس کی پہلی رکعت شمار ہوگی، اور جو پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں سبحانک اللہم سے ابتدا کی جاتی ہے، اور ساتھ میں سورت ملائی جاتی ہے پہلے 2 رکعتوں کے اندر۔ اب اگر اس نے پہلی رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت کے لیے یہ اٹھے گا سبحانک اللہم پڑھ کر، اور ساتھ میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملا کر پھر بیٹھ جائے گا۔ اب 2 رکعتیں ہو گئیں، لہٰذا اتحیات بیٹھنا ضروری ہے۔ پھر جب اتحیات سے اٹھے گا تو اب اس کی 1 رکعت باقی ہے، لیکن اس کی کون سی رکعت باقی ہے؟ دوسری، اس کی اپنی دوسری رکعت ہے، اور دوسری رکعت میں سورت کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، تو دوسری رکعت میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، اور پھر اپنی دوسری رکعت کو مکمل کرے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہونے کا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔